بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا، یہ مجھے شعر یاد آیا ہے آج، اور وہ تصویر میرے ذہن کے اندر آئی ہے جہاں پہ کہ جناب عمران احمد خان نیازی جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کو سزا ہو جانے کے بعد اس کی مٹھائی بانٹ رہے ہیں، اور علوی جو ہے عہدہ تے منہ پہ آیا جاؤ کر کے انہیں رس گلہ اندر تون لیا۔ اعجاز چودھری صاحب اور علوی صاحب جو ہیں وہ انتہائی بھونڈے طریقے سے وہ مٹھائی کھاتے ہوئے پائے جا رہے ہیں، لیکن وہ مٹھائی کھائی گئی تھی اس امر کی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 10 سال کے لیے تنے گئے ہیں۔ اس درخواست کے اندر جو ہے وہ پی ٹی آئی بھی ایک یکے از میرا خیال ہے درخواست دہندگان میں تھی، لیکن وہ پھر مجھے وہ بھی یاد آ گیا کہ بلے نو سمجھاون آئیاں بھیناں تے پرجائیاں، بلے نے پرجائی نال ہی ویاہ کر لیا، ٹھیک ہے نا، بھین دی تے گل نہیں، بھین دی گل سمجھ کے انہیں پرجائی نال ہی ویاہ کر لیا یار، میرا مطلب ہے ایتھے اے ہویا جے، ایس کیس وچ اے ہویا جے، ٹھیک ہے۔ اور مطلب کہ بلا صاحب کے جو فالورز ہیں یا ان کے جو محبت کرنے والے ہیں وہ اس کو قطعاً محمول نہ کریں کسی بدتمیزی سے، ایویں فکرہ مونجھا آ گیا سی۔ تو وہ بہرحال جناب عمران احمد خان نیازی صاحب تو نہیں گئے، اور سائفر کے اندر سائفر کلیئر کیس تھا، حالانکہ بقول آل یوتھ کے مجھے کہا گیا کہ یار یوتھیے نہ کہا کریں یا یوتھڑ نہ کہا کہیں، تو میں آل یوتھ بقول آل یوتھ کے کہ جناب وہ کیس تو اڑا کے رکھ دیا تھا جناب جسٹس عطر بن اللہ صاحب نے، جو ایک مائنورٹی ویو دیا تھا، ججمنٹ دی تھی ایک مقدمے کے اندر، تو انہوں نے تو سائفر کا کیس اڑا کے رکھ دیا تھا۔ دیکھیے میں ایک بات کا پہلے دن سے پرچارک ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ ہمارے اس سرزمین کی، اس دھرتی کی، اس بر صغیر کی، اور خاص طور پہ یہ جو مہران کی وادی ہے، یہ جو دریائے اپنا اباسین ہے، اس سے مطلب 60-70 سال پہلے اسی نہ پایا ہے نا، اس سے پہلے یہ دریائے اباسین تھا، دریاؤں کا باپ، جس کو اب آپ اور میں دریائے سندھ کہتے اور پڑھاتے ہیں۔ یہ دریائے اباسین کی جو تہذیب تھی، اس کے اندر اگر ہم غور سے دیکھیں تو تاریخ میں ہمیں یہی ملتا ہے۔ پہلے تو میں نہیں جاتا، شاہجہاں تو یاد ہونا ہے، ٹھیک ہے، اقتدار سے الگ ہوا، جلا وطن ہو گیا، ایران چلا گیا، وہاں پہ جا کے شادی وادی کی ہیں، دل دا علاج کروایا، پلیٹلیٹس پورے کیتے ہیں، پھر واپس آیا، اقتدار حاصل کیا اور مغل ڈائناسٹی کو کنٹینیو کیا۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے کیسز ہیں، ان کی مثال پیش کی جا سکتی ہے، لیکن اگر آپ پاکستان میں اس کے بعد 1857 جو بھی انگریز حکومت کے خلاف بغاوت کرتا تھا پہلے اسے سزا ہوتی تھی، سزا کے بعد وہ جلا وطن ہوتا تھا، کسی کو جزائر انڈیمان، کسی کو جزائر مالٹا میں وہاں پہ کالا پانی بھیج دیا جاتا تھا، انڈیمان کالا پانی، ہاں اس کو کالا پانی بھیج دیا جاتا تھا، وہ وہاں سے آتا تھا یا وہیں پہ یہ بات ہو جاتا تھا۔ کچھ لوگ جو تھے وہ ہجرت بھی کر گئے، مطلب ہم تو اس بات کا دوسرا پہلو نہیں نہ بتاتے کہ ہندوستان چھوڑ دو تحریک جو ہے وہ بنیادی طور پہ گاندھی جی نے مسلمانوں کو نکالنے کے لیے چلائی تھی، تو وہ مسلمان جو افغانستان کی طرف ہجرت کیے، افغانوں نے ان کو مار مار کے دمبا بنا دیا، لوٹ مار، سب کچھ چھین لیا بیچاروں سے، کپڑے تک میرا مطلب ہے کہ ان کے پاس نہیں چھوڑے۔ وہ پھر بچتے بچاتے ان لٹیروں سے، ان افغانوں سے وہ آذربائیجان کی طرف نکل گئے۔ 1958 تک آپ کو یہ بات سن کے حیرت ہوگی کہ آذربائیجان اس وقت تو روس کا حصہ تھا، بن گیا تھا میرا خیال، ہاں، تو اس وقت وہاں پہ اردو کا اخبار بھی نکلتا تھا ایک، ٹھیک ہے، یہ بڑی بات ہے کہ وہ ان لوگوں نے جا کے وہاں پہ ایک نسل نے تو اپنا وہ والا برقرار رکھا نا، جس طرح کراچی میں یہ 90 کی دہائی تک، 2000 تک میرے خیال سے اب بھی نکلتا ہو، گجراتی کا اخبار نکلتا تھا، ٹھیک ہے، ایک نسل
یا 50 سال جب گزر جاتے ہیں، ایسے ایک نسل 36 سال کی ہوتی ہے، لیکن 50 سال جب گزر جاتے ہیں تو وہ نسل جو وہاں پہ آئی ہوتی ہے وہ پچھلی زبان کو، اپنے آباء و اجداد کی زبان کو بھول جاتی ہے۔ جیسے ہم دیکھیں، ہم مقبوضہ کشمیر کی وادی کی زبان بھول چکے ہیں، ہماری نانی تک یاد تھی، وہ بولا کرتی تھی، لیکن اس کے بعد جو ہے اب میں سے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ جو ہے نا جی، اس میں پوری سچویشن کو اگر ہم غور کریں تو تاریخ کے اوپر نظر ڈال رہے ہیں تو یہ ہوتا رہا انگریز کے دور کے اندر، انگریز کے بعد آئے، ٹھیک ہے، جس کو بھی اقتدار سے 50 کی دہائی کے اندر نکالا اسے دیس نکالا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، اپنا سہروردی صاحب دیکھ لیں، ایون سکندر مرزا صاحب دیکھ لیں، جو بھی تھے، چودھری محمد علی یہاں پہ رہے، لیکن باقی سب جو تھے وہ باہر جائیں گے اقتدار کے بعد، ٹھیک ہو گیا۔ بھٹو صاحب کی ایکسیپشن اگر اس میں سے نکال دی جائے، بے نظیر بھٹو صاحبہ باہر گئیں 82 کے اندر یا 81 کے اندر پھانسی کے بعد، اس کے بعد نواز شریف صاحب باہر جلا وطن کیے گئے، لیکن ان کی جلا وطنی کا پروسیجر جو ہے وہ شروع تب ہوتا ہے جب ان کو سزا سنا دی جاتی۔ یہ بات آپ نے غور کرنی، جب سزا سنا دی گئی پھر ان کی جلا وطنی کا پروسیس شروع ہوگا۔ میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ دونوں مرتبہ ایسا ہی ہوا کہ جب سزا ہو گئی تو اس کے بعد پھر رابطے شابطے کیے گئے، لوگ بھیجے گئے کہ جا کے ان کو انگیج کریں، پوچھیں میاں صاحب سے کی موڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اب اگر وہ کوئی رعایت ہوگی یا اس سسٹم سے باہر نکل جانے کا عمل ہوگا تو ان کے لیے شروع ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ 2 مقدمات ابھی زیر سماعت ہیں، اور ایک میں سزا، 2 میں سزا ہو گئی ہے، 2 ابھی زیر سماعت ہیں۔ اچھا، یہ جو 2 باقی مقدمات ہیں ان میں سے ایک آدھ مقدمے میں عمران احمد خان نیازی صاحب بری بھی ہو سکتے ہیں، تو 3 مقدمات میں نواز شریف صاحب کو سزا دی گئی تھی، 3 مقدمات کے اندر ہی عمران احمد خان نیازی صاحب کو سزا ہونی ہے، اور اس کے بعد پھر اگر انہوں نے باہر اندر کوئی ہونا ہے یا جانا آنا ہے تو اس کا عمل شروع ہوگا۔ یہ تو ہے میرا تاریخ کا مطالعہ مجھے بتاتا ہے۔ اب آ جائیے اس مقدمے کی طرف۔ اس مقدمے کی کارروائی روکنے کے لیے عمران احمد خان نیازی اور ان کے وکلاء نے کیا چلتر نہیں کیے۔ یہ مقدمہ پروسیڈنگ کے درمیان سماعت کے دوران 3 دفعہ ہائی کورٹ گیا اور 1 دفعہ سپریم کورٹ گیا، اور یہ پتہ نہیں کون احمق لوگ اس مقدمے کو چلا رہے تھے۔ یعنی یہ وہ مقدمہ ہے کہ جس کے اندر جو لوپ ہول تھے اس کی پروسیڈنگ کے اندر وہ 2 دفعہ ہائی کورٹ نے ختم کیے، 1 دفعہ سپریم کورٹ نے ختم کیے کہ اینج نہیں اینج پروسیڈ کرو۔ اب وہ سپریم کورٹ کی احکامات کے آئین مطابق جو ہے اس کی کارروائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میرا مطلب یہ ہے کہ اگر میں عمران احمد خان نیازی کا وکیل ہوں یا اس کا مخلص ہوں، میں اسے کہوں کہ سر ایتھے امیر پٹی بیٹھا ہے، جسٹس امیر پٹی صاحب بیٹھے، ٹھیک ہے، ان کے داماد صاحب آپ کی پارلیمنٹ کے، آپ کی صوبائی کابینہ کے رکن ہیں، ٹھیک ہو گیا نا، اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جناب عمر عطاب بندیال صاحب، وہ بھی ان کا نام بھی این سے شروع ہوتا ہے، اور آپ کی مطلب کہ گڈ ٹو سی یو کہتے ہیں، آپ کے لیے گاڑی بھیجتے ہیں۔ او بھائی جان چھتی چھتی سزا کرواؤ، ہائی کورٹ میں بھی بڑی، سپریم کورٹ میں بھی بڑے، راتوں رات انہوں نے بہ کے بری کرنا سی۔ یہ وہ سردار جی ہیں جو وہاں سے انہوں نے کہا لوٹ لو جو کچھ لٹنا جائے، یہ سائیکل چوک نہ سکے۔ تو وہ بہترین موقع تھا کہ عدالت کو کہتے بھائی جان آپ ہفتے میں 7 دن پروسیڈنگ کریں، سزا سنائیں اس کی، ٹھیک ہے، سزا کرواتے، سزا کروا کے اگلے دن اس کی اپیل فائل ہوتی، چیف جسٹس نے ہائی کورٹ کی بلڈنگ کے دروازے پہ آگے بیٹھے ہونا تھا کہ عمران خان کے وکلاء درخواست نہیں لائے، درخواست، اور چلو درخواست آتی رہے گی، دلائل شروع کریں، ایسے ہی ہوں رہے ہے نا۔ اچھا ہائی کورٹ بری کرتا، اس کے خلاف فوری طور پہ ریاست سے اپیل کروائی جاتی۔ یار عمر عطاب بندیال صاحب جس طرح پروسیڈ کر رہے تھے عمران احمد خان نیازی کی حمایت کے اندر یا کنائیونس کے ساتھ، انہوں نے سو موٹر لے لینا سی یار، سنیا اپیل میں عمران احمد خان نیازی کو رہا کر دیا، لے آؤ اسی بھی مہر لائیے ہوتے کہ ہاں جی ہے بری۔ یعنی آپ دیکھیں جب کسی کی
مت ماری جاتی ہے اس کے ساتھ رب تعالیٰ یہ کرتا ہے، مت ہی ماری گئی، اس کو جناب بالٹیوں سے فرصت نہیں ہے، اس کو جناب پنکی پیرنی کے ساتھ جناب جانے سے فرصت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں مطلب کہ اب میں یوتھیوں کے بارے میں اہل یوتھ کے بارے میں ایک غلط بات منہ سے میں آئی تھی، مطلب آپ دیکھیے اہل یوتھ جو ہے وہ چلو چھوڑے پڑے اس بات کو۔ اب جناب ہو گیا عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں انہوں نے یہ والی حماقت فرما دی اور سزا کروا لی ہے۔ ابھی 2 مقدمات باقی ہیں اور 2 میں ان کو سزا ہو چکی ہے، ایک میں سزا ان کی معطل ہو چکی ہے، یہ دوسری سٹینڈ کرتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ سزا بھی معطل ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ تیسرے مقدمے میں بھی سزا ہوگی۔ اگر عدالت ساتھ ساتھ وہ بھی معطل کرتی گئی تو پھر چوتھے میں سزا ہو جائے گی، پھر 5ویں میں ہو جائے گی، تو سزائیں ہوتی رہیں گی جب تک وہ سزا سسٹین نہیں کرنے دی جائے گی اور کوئی آؤٹ آف باکس سلوشن کی طرف وہ نہیں آئیں گے۔ بہرحال اس بات کی مجھے شدید رنج ہے، تکلیف ہے کہ اہل یوتھ اور ان کی ہمشیرہ جناب علیمہ باجی جو ہیں وہ اپنی ہر پریس کانفرنس میں اپنے بھائی کے لیے پھانسی 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 پھانسی، وہ مائی اللہ دا نائی معافی دے دے، یہاں پہ تو ہم غلطی سے کسی کے نام کے ساتھ کسی دشمن کے نام کے ساتھ پھانسی نہیں لیتے، یہ اپنے بھائی کی پھانسی، میرے بھائی کو پھانسی، میرے بھائی کو پھانسی کرتی رہی، لیکن بہرحال ان کو مایوسی ہوئی، عدالت نے ان کو پھانسی کی سزا نہیں دی، اگرچہ عدالت کے پاس یہ آپشن موجود تھا، ٹھیک ہے۔ 14 سال پورے میں نہیں دی، 10 سال دی ہے۔ اب دیکھیے اب جس طرح یہ پروسیڈنگ ہوئی ہے، عدالتی احکامات اور اسی عدالت کے جس کے خلاف یہ اپیل جانی ہے اس کے احکامات کے مطابق پروسیڈنگ ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایز اے لے مین مجھے جو اس پروسیڈنگ میں لیکوناز نظر آ رہے ہوں وہ عدالت کہے کہ پائن اسی تے ہے بالکل معیار دے مطابق پروسیڈنگ ہوئی ہے، کیس کی سماعت ہوئی ہے، لیکن سزا پوری نہیں ہوئی۔ ہو سکتا ہے یہ 10 سال لے کے جائے وہاں پہ اپیل میں، وہ 14 سال کا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا لفظ میرا بولنے کو، پھانسی کا لفظ بولنے کو دل نہیں کرتا، لیکن وہ 14 سال کا، کیونکہ اس وقت اس جج نے جو پروسیڈ کیا ہے آئین اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 دفعہ کے احکامات کے مطابق پروسیڈ کیا ہے۔ تو بہرحال جی آج اس بات کے اوپر شدید تکلیف ہوئی کہ اہل یوتھ میں سے کوئی جو ہے وہ باہر نہیں نکلا۔ جس طرح عمران کو دے کے گئے ہو ویسے ہی واپس کر کے جاؤ گے، ڈنڈے مار مار کے ہاتھ کے اوپر نا۔ اب وہ ڈنڈے مارنے والیاں اور ڈنڈے مارنے والے سارے تو بیچارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، این اے کسی، ٹھیک ہے۔ میرا خیال اس وقت ٹوٹل جو لوگ گرفتار ہیں پی ٹی آئی کے تقریباً کچھ 1200 نہیں، اب تو سنا 800 رہ گئے، باقی رہا کرتی جا رہی ہے ریاست ایک ایک کر کے۔ تو ڈنڈا مار کے کسی نے کہا ہی کہ جس طرح لے گئے ہو ویسے لے کے جائے گی، تو بہرحال جس طرح وہ لے کے گئے۔ اب اس میں بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں ان کو دیسی گھی اور چکن کی جو سپلائی ہے وہ ختم ہو گئی۔ میرا نہیں خیال جو ہے وہ ان کی قید، پہلے وہ حوالاتی تھے اب وہ قیدی بن جائیں گے، تا آن کے یہ سزا معطل ہو جائے تو پھر وہ ان کا اسٹیٹس حوالاتی کا بحال ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال جو ہے انہوں نے فل فلیج زور لگا کے اپنے آپ کو مروایا ہے۔ دلدل کے اندر جب کوئی ہو تو کہا جاتا ہے کہ پھر باہر نکلنے کے لیے زور نہیں لگانا چاہیے۔ اگر آپ باہر نکلنے کے لیے زور لگائیں گے تو آپ زیادہ تیزی سے پھنسیں گے اس کے اندر۔ تو انہوں نے باہر نکلنے کے لیے زور لگایا، جو ان کے ساتھ ہوئی وہ آپ کو پتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلاگ کے ساتھ پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔